پاکستان کی معاشی حالت کے حوالے سے آج بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے پیچھے اور میں ہوں فرید رئیس. آئی ایم ایف سے اب تک قرض کے حوالے سے جو بات چیتیں حتمی مرحلے میں داخل نہیں ہوئی ہے. آئی ایم ایف کی جانب سے جو تازہ ترین بیان اور جو بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے نئے قرضے سے پہلے پرانے قرضوں کی تفصیلات کو دیکھنا ہوگا. پاکستان کے قرضوں کی واپسی کی صلاحیت کا جائزہ لیا جائے گا اور آئی ایم ایف کا قرض چینی قرضہ اتارنے کے لیے استعمال نہ ہو، یہ بھی کہنا ہے آئی ایم ایف کا. پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی کا تجزیہ کیا جائے گا. قرضوں کی شفافیت ضروری ہے. پاکستان کو قرض دینے کا حتمی فیصلہ آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ کرے گا. ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے جہاں پر دوست ممالک کی جانب سے خاص طور پہ سعودی عرب کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان کا دورہ تھا، اس کے اثرات اور ثمرات ملنا تو شروع ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی ملک کی جو معیشت ہے اس کو ایک بڑے سہارے کی ضرورت ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقریباً 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے موجودہ حکومت کو، لیکن اب تک ملک کی معیشت کے حوالے سے جو ایک بڑا سہارا دینے کی بات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو آئی ایم ایف کی طرف جا کر نگاہیں مرکوز ہوئی تھیں، جو سلسلہ ٹھہرا تھا، اب تک معاملہ نہیں آگے بڑھ سکا ہے. اگر اسی طریقے سے تاخیر ہوتی رہی تو جو معاشی صورتحال ہے، جو کاروباری طبقہ ہے، جو عام آدمی ہے، اور جس طریقے سے آج بھی ہم نے دیکھا کہ سونے کی جو قیمت ہے اس میں ریکارڈ 1000 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا. وجہ یہ بتائی گئی کہ سونے کی خریداری دیکھنے میں آئی، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوئی اور کمی کی وجہ سے اس میں قیمت میں اضافہ ہوا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں، انڈیکیٹرز ہیں جو کہ ملک کی معیشت اگر سٹیبل نہیں ہو پائی جلد از جلد تو پھر اس طرح کے معاملات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. روپے کی بے قدری بھی نظر آئے گی اور دیگر جو معاملات ہیں معیشت کے حوالے سے وہ بھی دگرگوں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اس ساری صورتحال کے اوپر جو تاخیر کے وجوہات ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور اسی پر بات کریں گے. سابق وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایکس فائنانس منسٹر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. جو اس وقت صورتحال ہے آئی ایم ایف کی طرف سے ابھی تک کوئی کنکریٹ بات سامنے نہیں آ پائی ہے. 100 روز بھی گزر گئے حکومت کے یا 3 ماہ مکمل ہو گئے ہیں، اب تک فیصلہ کیوں نہ ہو سکا آئی ایم ایف لون کے حوالے سے؟ دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ڈیولپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ بہت سے ڈیفرنٹ پہلو ہوتے ہیں اس پروگرام کے. پورے ملک کے فائنینشیل فلوز کو جانچنا ہوتا ہے، ان کی پروجیکشنز کرنی ہوتی ہیں، جو آپ کی اس وقت لیکویڈیٹی سچویشن ہے اس کو جانچنا ہوتا ہے. پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وجہ کیا ہے اس لیکویڈیٹی پرابلم کی، بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کیوں ہوا ہے اور اس کے جو سلوشنز کیا ہیں، کیا پالیسیز اسٹریٹجیز وغیرہ کرنی پڑے گی. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلی حکومت نے جب آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کیا تھا تو وہ تقریباً اس وقت کی انٹرم گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے ساتھ تقریباً ساری چیزیں طے کر چکے تھے، اور اس کے بعد نون لیگ نے بڑی جلدی سے وہ پروگرام سائن کر دیا اور وہ اس کام پہ چل پڑے. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اگر آئی ایم ایف کی طرف ہم نے جانا ہے، اگر یہ پروگرام لینا ہے، 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا. گزشتہ حکومت کے حوالے سے تنقید بہت ہوتی ہے لیکن اس نے بھی آئی ایم ایف پروگرام لیا. اس حکومت کے حوالے سے کیا معاملات ہیں جو اب تک کی آئی ایم ایف پروگرام میں اتنی تاخیر تو شاید نہیں ہوتی ہے، آپ بہتر بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ ہماری انٹرم گورنمنٹ نے بھی تیاری نہیں کی آئی ایم ایف پروگرام کی، کیونکہ ایک پولیٹیکل بن گیا تھا کہ یہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے یہ پاکستان کو لانگ ٹرم ایگریمنٹس میں نہیں لے کے جا سکتی، اس لیے اس کے اوپر کوئی خاص کام نہیں ہوا. یہ کام شروع ہوا ہے جب حکومت بن گئی، نئی حکومت آئی جو کہ بالکل جس کو تجربہ نہیں تھا کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے. اور ویسے بھی ان کا پہلے بھی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس ایز اے لاسٹ ریزورٹ جائیں گے، ناٹ ایز اے فرسٹ ریزورٹ. تو آئی تھنک وہ اپنی پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں. انہوں نے سعودی عربیہ سے بات کی، چین سے بات کی، یو اے ای گئے، ملیشیا گئے، ادھر ادھر گئے، جو ایک میرا خیال ہے اچھی بات تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ ایفرٹس اپنی جگہ پر ہے، بٹ دیٹ ایفرٹس ور مچ انف. یعنی وہ جتنے بھی ایفرٹس کر لیتے لیکن الٹیمیٹلی کچھ اماؤنٹ رہ ہی جانا تھا کہ آئی ایم ایف کی طرف جانا ہی پڑتا. یہ تو سبھی کہہ رہے تھے. جی بالکل. یہ تو میرا خیال ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کو ہی چاہیے تھا کہ سارے
آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز تھیں ان کے اوپر انفارمیشن شیئرنگ کر کے اور تقریباً پروگرام بنا لینا چاہیے تھا تاکہ نئی گورنمنٹ جو آئے تو اس کو ایک رننگ سٹارٹ مل جائے. اور نئی گورنمنٹ کی بھی یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے تھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ایک نارمل چیز ہے, بہت سے ممالک کرتے ہیں اور پاکستان بھی ایک آئی ایم ایف کا ممبر ہے اور دوسرے ممالک بھی اس کے ممبر ہیں. تو جب اس قسم کی مشکلات ہوتی ہیں تو آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں ذرا چاہوں گا خرم حسین صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, ذرا ان کے بھی ایکسپرٹ اوپینین لے لوں, میں پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم خرم صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا خرم صاحب. یہ ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے, اور آئی ایم ایف جو بات کرتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے نئے قرضے سے پہلے پرانے قرضوں کی تفصیلات دیکھنا ہوگی. اس بار یہ اتنا ڈیلے ہو کیوں رہا ہے جبکہ اس بارے میں اب سمجھ لیا گیا کہ دوست ممالک کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کا پروگرام جوائن کر کے ہی معیشت کو سہارا دیا جا سکتا ہے؟ لیکن ڈیلے ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ ایکچولی کلیئر نہیں ہے. یہ گورنمنٹ ایکچولی آپ اگر ان کی ٹائم لائن دیکھیں جب سے پی ٹی آئی گورنمنٹ پاور میں آئی ہے تو انہوں نے ایکچولی کافی جلدی فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے نہیں پاکستان کے پاس. البتہ اس پروگرام کو فائنلائز کرنے میں تھوڑا سا بھی دیر لگ رہی ہے, شاید اس لیے کہ انہوں نے پہلے یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اور کوئی اگر راستہ ہے اس کے علاوہ تو اس کو ٹرائی آؤٹ کر لیا جائے, اس کو چانس دے دی جائے. لیکن اب تو کوئی راستہ نہیں ہے, ناگزیر ہے آئی ایم ایف پروگرام. نہیں, راستہ دیکھیں اتنا سمپل نہیں ہوتا اس قسم کا فیصلہ. اگر آپ کے پاس ریزروز کی ایک پوزیشن ہے اور آپ کے انفلوز کا ایک آؤٹ لک نظر آ رہا ہے اگلے ایک سال کے لیے, تو آپ کے لیے ایک ایڈجسٹمنٹ پروگرام بنایا جائے گا. اگر آپ اس ریزروز کی پوزیشن کو بہتر کر سکیں, اپنے فسکل پوزیشن کو تھوڑا بہتر کر سکیں, تو آپ کے لیے ایک الگ قسم کا آؤٹ لک بنایا جائے گا. اس کو سافٹن کرنے کے لیے تاکہ ان کو ایک اچانک کوئی اتنے تکلیف دہ قسم کے فیصلے نہ کرنے پڑے. خرم صاحب لیکن کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے, ہماری اکانومی کے لیے اتنا وقت ہے کہ ہم اس ڈیسیجن میں جانے کے لیے اتنی سوچ و بچار کریں اور پھر جو اس کے ایڈورس ایفیکٹ سامنے آ رہے ہیں اس کا بھی ہم سامنا کرتے رہیں؟ یہ اب آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے. دیکھیں وقت تو کم ہے بہت, ٹھیک ہے, لیکن ابھی کلیئر کٹ جواب دینا کہ کیا یہ پھرتی میں کرنا چاہیے تھا یہ فیصلہ یا اس کو کنسیڈر کر کے کرنا چاہیے, یہ کہنا مشکل ہے. لیکن اس سے وقت تو ضائع ہوگا, اس کے جو اثرات ہوں گے, جو نقصان ہوگا وہ کون بیئر کرے گا؟ جی, وقت ضائع ہوگا یا استعمال ہوگا وہ آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے اس کو. چلیں دونوں میں ہم کر لیں کہ اگر اسے استعمال بھی کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی اس وقت تک جب تک یہ وقت استعمال ہوگا اس میں جو ایفیکٹس آئیں گے, یہ آفٹر شاکس لگیں گے, اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان تو معیشت کا ہوگا اپنا, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اور آفٹر شاکس کی بھی بات نہیں ہے. ایکچولی جو انسرٹنٹی بھی پاکستان کے انوائرمنٹ میں اور پاکستان کی اکانومی کے اوپر آئی ہوئی ہے وہ ہٹے گی صرف تب جب یہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ایکچوئل انویسٹمنٹ اور وہ ساری ڈیسیشنز کی جائیں گی. تو جتنا اس ڈیسیشن کو ڈیلے کیا جائے گا اتنی یہ انسرٹنٹی جو ہے اس کو کھینچا جائے گا اور اس کی وجہ سے معیشت کو لازم نقصان ہوگا. لیکن اگر جی ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ خرم صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ایکسپرٹ اوپینین. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, خرم صاحب نے بھی جو بات کہی ہے کہ الٹیمیٹلی معیشت کو ہی نقصان ہوگا. یہ ڈیلے, ڈاکٹر صاحب میں یہی سوال آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ جتنا ٹائم سوچ و بچار میں لیا جا رہا ہے, کیا اس سے آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو نقصان ہے اس کو ہمیں ہی بیئر کرنا ہوگا, اکانومی کو اتنا ہی زیادہ ڈینٹ لگے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ڈیلے تو نہیں ہے لیکن ایک نیگوشیشنز چل رہی ہیں اور اس کے دوران بہت سے ایکشنز حکومت نے آلریڈی لے لیے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آئی ایم ایف نارملی چاہتا ہے کہ آپ کا کرنسی جو ہے اس کو فلوٹ کرنے دیا جائے, مارکیٹ ڈٹرمنڈ ریٹ لایا جائے, تو وہ آپ نے کر دیا ہے. آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹس کو بڑھائیں, تو آپ نے وہ کام بھی کر دیا ہے. سو آئی ایم ایف کے جو میجر پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر تو آپ نے آلریڈی ایکشن لینے شروع کر دیے ہیں. اب آپ کا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے اپنے بجٹس میں انٹرم بجٹس بھی دے دیے ہیں اور اس میں خاصی ایکسپینڈیچرز کی بھی کٹائی کی گئی ہے تاکہ آپ کا جو مالیاتی خسارہ ہے اس کو قابو میں کیا جائے. اور بہت سے چیزوں میں آپ نے ڈیوٹیز بھی بڑھائی ہیں, ٹیکسز بھی لگائے ہیں, اور یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کرتی چلی جا رہی ہے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب تک وہ
فائنل ڈاٹڈ لائن پہ دستخط نہیں ہوں گے اس وقت تک مارکیٹس کو وہ کانفیڈنس نہیں ملے گا جو ان کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ پاکستان جو ہے ایک میرے خیال میں کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اکانومی ہے اور بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑی آبادی ہے, ینگ پاپولیشن ہے, اور اس میں انویسٹمنٹ کی خاصی ضرورت ہے. اور انویسٹر جو ہے وہ ابھی سائیڈ لائن پہ بیٹھا ہے, وہ اس وقت انٹر ہوگا جب آپ کے پاس ایک آئی ایم ایف ایگریمنٹ ہوگا اور وہ دیکھ سکے گا کہ آپ ایک ڈسپلن کے تحت چلیں گے اور اس قسم کے خسارے جو ہیں کرنٹ اکاؤنٹ. ڈاکٹر صاحب دو چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں میں اس وقت, اس کے اوپر آپ قابو کر لیں گے. دو چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک تو نمبر 1 چیز یہ کہ پاکستان کی قرضوں کی واپسی کی صلاحیت کا جائزہ لیا جائے گا. 1 پوائنٹ. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ود ریسپیکٹ ٹو دا سی پیک, کہ چینی قرضوں کی ادائیگی کا جو ہے وہ اس میں استعمال نہیں ہوگا. اس کو کس طریقے سے پاکستان کی طرف سے پاکستان اس کو کیسے نیگوشیٹ کرے گا, اور یہ جو قرضوں کی واپسی کی صلاحیت ہے کیا ہے پاکستان کے پاس, اور آئی ایم ایف کو یہ پازیٹیو چیز نظر آئے گی کہ پاکستان واپس بھی کر سکتا ہے؟ یہ دونوں سوال کے جواب چاہوں گا آپ سے. جی ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف یا کوئی بھی بینکر ہوگا یا کوئی دوست ممالک بھی آپ کو اگر کوئی مدد کریں گے تو وہ چاہیں گے کہ انہوں نے جو بھی آپ کو لون وغیرہ دیے ہیں اس کی واپسی ہو سکے. سو یہ ایک بہت نارمل چیز ہوتی ہے کہ آپ اکانومی کا اسیس کرتے ہیں کہ اس میں کتنی قوت ہوگی کہ یہ قرضے جو وہ اٹھا رہا ہے اس کو وہ سروسنگ کرتے رہیں اور جب وقت آئے تو اس کی واپسی بھی ہو سکے. سو یہ تو ایک نارمل چیز ہے, اور ہر ملک میں جہاں پہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا تو وہاں پہ یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے, اور اگر نہ بھی ہو پروگرام تو اس ملک کا اپنا سینٹرل بینک یہ اسیسمنٹ ہر وقت کرتا رہتا ہے. سو آئی تھنک اس میں ہمیں کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. جہاں تک چین کا تعلق ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ یہ کیونکہ سیاسی تھوڑا سا بن گیا ہے, کیونکہ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اس کا ذکر کر دیا اور اس کو اب خاصی میڈیا میں بھی اس کو اچھالا گیا. لیکن پوائنٹ ہے کہ اگر چین کے بھی قرضے ہیں تو ان کو بھی آپ نے ڈیل کرنا ہے, اور اس میں اس کو اگر ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ چین کے کچھ قرضے ایسے ہیں جن کو ہم لمبی مدت کے لیے کر دیں تو وہ بہتر ہوگا ہمارے لیے, تو وہ پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی کہ چین کے ساتھ اب ڈسکشن کر کے چینی قرضوں کی مدت جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں تاکہ آپ کی بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر ان کا منفی نقصان نہ کوئی ایفیکٹ ہو. تو آئی تھنک یہ بھی ایک نارمل چیز ہے, اور آئی تھنک کہ اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہ رہی ہے, اور چین بھی چاہتا ہے کہ آپ کے پاس آئی ایم ایف کا پروگرام ہونا چاہیے, اور سعودی عربیہ بھی چاہتا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کریں, کیونکہ جب مانیٹرنگ کی بات ہوتی ہے تو نہ چین مانیٹرنگ کر سکتا ہے نہ سعودی عربیہ مانیٹرنگ کر سکتا ہے, اور مانیٹرنگ جو ہے وہ آئی ایم ایف جیسا ادارہ کر سکتا ہے اور پوری دنیا کو بتا سکتا ہے کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہی ہے اور ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اس کو دیکھ کے پھر انویسٹرز جو ہیں پھر وہ انویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی ہے. اس وقت کوریڈور بن رہا ہے جو پورے یوریشیا کو کنیکٹ کرے گا دنیا کے ساتھ. افغانستان کی جنگ ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ ایک ریکنسٹرکشن کا پروگرام چلے گا جس میں بہت بڑی انویسٹمنٹس آئیں گی اور پورا سینٹرل ایشیا اوپن اپ ہوگا اور وہاں پہ ٹریڈ ہوگی. تو یہ تو بہت بہترین اپرچونٹیز نکلتی آ رہی ہیں, اور اس سے پہلے اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام کر لیتے ہیں تو دنیا کو کانفیڈنس ہوگا کہ پاکستان میں ہم انویسٹ کریں اور ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریٹرنز اچھے بھی دے گی اور وہ محفوظ بھی ہوگی. سو آئی تھنک کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, سابق وفاقی وزیر خزانہ, بات کر رہے تھے آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے. لیکن جتنی تاخیر ہوگی اتنے ہی معاملات گمبھیر بھی ہوں گے, معیشت کو اتنا زیادہ نقصان بھی ہوگا. اس لیے حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام اب جس حد تک جلد سے جلد ہو اس کی طرف جانا چاہیے. ایک کمرشل بریک لیں گے, اب بریک کے بعد آئیں گے تو پھر بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی فلاحی ریاست کا خواب. ذمہ داری انہوں نے سونپ دی ہے ریاض فتیانہ صاحب کو. جانیں گے کہ یہ فلاحی ریاست کا جو خواب ہے اور جس کا بل ڈرافٹ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے, اس پر کام کا آغاز ہو گیا ہے, کن نکات پر کام جاری ہے, کب تک مکمل ہوگا اور اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا. ایک کمرشل بریک کے بعد.
وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا نہ صرف خواب دیکھا بلکہ وہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا بھی چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے کے اندر انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی ہے رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ صاحب کو، اور یہ آج ان سے جانیں گے کہ اس خواب کو وہ حقیقت کا روپ کیسے دیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی فلاحی ریاست کی خدوخال کیا ہوں گے، فلاحی ریاست کے بل ڈرافٹ کے لیے جو ذمہ داری ریاض فتیانہ صاحب کو سپرد کی گئی ہے، انہی سے جانیں گے کہ ان کے اوپر یا انہی کے کاندھوں پر یہ اتنی بھاری ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو فلاحی ریاست کا جو قیام ہے ایک نعرہ ثابت ہوگا یا پھر اس پر عمل درآمد کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے، اس سب پر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر۔ یہ فرمائیے گا ذرا سا کہ یہ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کا یہ خواب ہے، بار بار وہ اس بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت بنے اور فلاحی ریاست بنے۔ آپ کا انتخاب انہوں نے کیا، ایک تو آپ کے اوپر یہ ایک بھاری ذمہ داری آ گئی، کس طریقے سے وزیر اعظم کے اس خواب کو آپ حقیقت کا رنگ دیں گے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ ریاست مدینہ بنانا ہم چاہتے ہیں پاکستان کو۔ دوسرا یہ کہ خطبہ حجۃ الوداع کا اگر جائزہ لیں تو اس میں بھی پیارے نبی نے دو باتوں پہ خاص طور پر زور دیا، عدل اور انصاف، اور جو وہاں کے سٹیزن شہری ہیں مسلم ریاست کے، ان کی فلاح و بہبود۔ اور اگر جدید دنیا کو دیکھیں تو ویسٹ نے اس کنسیپٹ کو، جو پیارے نبی کا کنسیپٹ تھا، اس پر عمل کیا، اور تقریباً تمام سوشل اسٹیٹس، اس کے بعد ویسٹرن یورپ اور ان سب میں ویلفیئر اسٹیٹس بنائی گئیں اور فلاحی ریاست کا فائدہ عوام تک پہنچا۔ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا، یہ آلریڈی ایک دستاویز ہے، ریاستی گارنٹی ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو فلاحی ریاست دی جائے گی۔ مثلاً آرٹیکل 25A ہے آئین کا، وہ کہتا ہے کہ 5 سے 16 سال کی عمر تک کے تمام بچوں کو لازمی اور فری ایجوکیشن دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آئین کا آرٹیکل 38 جو ہے 38، وہ بھی ریاستی ذمہ داری ہے، جو کہ پرنسپلز آف پالیسی ہے کہ پاکستان کے تمام شہریوں کو بلا تفریق کسی قسم کی ڈسکریمنیشن کے بغیر ان کو تعلیم، علاج، ان کے لیے رہائش کی سہولتیں اور فوڈ سیکورٹی یعنی کہ خوراک کی گارنٹی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، یہ تو میں آتا ہوں، بالکل فتیانہ صاحب یہ تو بات آپ کر رہے ہیں، اس چیز کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں، ویسے میں یہ بات کروں کہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے، یعنی ریاض فتیانہ صاحب ہی وزیر اعظم کا نظر انتخاب کیوں؟ آن اے لائٹر موڈ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں، گزارش یہ، اس کا جواب تو وزیر اعظم دے سکتے ہیں، میں تو ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بات پر میری ذمہ داری لگائی ہے۔ اس سلسلے میں نے ہوم ورک شروع کیا ہے، جس کے تحت کوئی اتنا بڑا ٹاسک نہیں ہے، نہ اتنا مشکل کام ہے، یہ پاسبل ہے۔ جب نیت ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ متوسط طبقہ کی حکومت ہے۔ اس سے پہلے جاگیرداروں کی اور سرمایہ داروں کی حکومتیں رہی ہیں، تو جب متوسط طبقہ ہے یہ حقیقی طور پر عوام کی نمائندگی کرتا ہے۔ خود ہمارے وزیر اعظم، ہمارے صدر مملکت، ہمارے اسپیکر نیشنل اسمبلی، ہمارے ڈپٹی اسپیکر، کابینہ کے اکثر وزراء کا تعلق درمیانے طبقے سے ہے۔ اچھا، اس بل کو ڈرافٹ کرنا آپ نے شروع کر دیا، اور اس میں کتنا وقت لگے گا اس بل کو ڈرافٹ کرنے میں؟ دیکھیں، اس کے لیے میں نے عرض کیا نا کہ اس کے لیے قانون تو موجود ہے، آئین میں پروین موجود ہے، اس کے لیے اسپیشل کوئی نئی آئین سازی نہیں کرنی پڑے گی، آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ بنیادی طور پر اس کا ایک جو کنسیپٹ بھی بڑا کلیئر ہے کہ ریاست کو ہم نے فلاحی ریاست کس طرح کنورٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم پاکستان کے ہر بچے کو ہائر ایجوکیشن تک، جو غریب بچہ ہے اس کو فری تعلیم ہم فراہم کریں۔ نہیں، وہ تو آئین میں درج ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ آپ کو جس بل کو بنانے یا ڈرافٹ کرنے کی ذمہ داری دی ہے وہ کرے گا کیا؟ یعنی میں آج جاننا چاہتا ہوں، وہ ترمیم کرے گا، آئینی ترمیم ہوگی، اسمبلی میں لایا جائے گا، پاس کرایا جائے گا، اس کو ایز اے لا کا حصہ بنایا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ میں نے عرض کیا کہ آئین میں پروین موجود ہے، اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ قوانین بھی موجود ہیں، کچھ ان کو اور ہم بہتر کریں گے۔ اصل میں ایشو ہے پالیسی فارمیشن، پالیسی بنانا۔ اس کے لیے مثلاً ابھی ہیلتھ کارڈ ایشو کیے جا رہے ہیں، یہ بھی پارٹ ہے فلاحی ریاست کا۔ مثلاً
ہم ہائر ایجوکیشن میں بچوں کو اور سہولتیں دینا چاہتے ہیں. مثلا ہم 50 لاکھ مکان بنانا چاہتے ہیں. مثلا ہم 1 کروڑ لوگوں کو جاب کی اپرچونٹی اور دینا چاہتے ہیں روزگار. اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو دیکھیں اس ملک کا نصف حصہ جو ہے، نصف آبادی تقریباً بلو دا لائن آف پاورٹی رہ رہی ہے، غربت کی لکیر سے نیچے زندگی کا گزر اوقات کر رہی ہے. ان کے پاس پراپر ہاؤسنگ نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، ٹوائلٹس نہیں ہے، کچن نہیں ہے. ان کے پاس اکثر لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. اچھا، آپ کی ریکمنڈیشنز کیا ہوں گی؟ کیا آپ تمام وزارتوں سے ڈویژن کے ساتھ لائجن کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ یعنی آپ کی جو ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کے اوپر یہ بھاری ذمہ داری عائد کی گئی ہے، آپ کا رول کیا ہوگا ان تمام چیزوں کی امپلیمنٹیشن میں؟ دیکھیں میں اس کا مین کہہ لیں ڈرافٹس مین ہوں، میں ڈرافٹ کر رہا ہوں صورتحال کو. میں اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہماری نیشنل پارلیمنٹری ٹاسک فورس برائے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہے، دیر پا ترقی، اس کا میں کنوینر ہوں، مجھے نامزد کیا گیا ہے. اس کا باقاعدہ پارلیمنٹ ہاؤس میں میرا ایس ڈی جی سیکریٹریٹ ہے. آج اس میں میٹنگ تھی. محترم جناب سپیکر اسد کیسر صاحب نے اس کی صدارت کی. اس میں تمام جماعتوں سے، ٹریری بینچز، اپوزیشن، سب سے، ہر جماعت کی نمائندگی وہاں پہ تھی اور اس میں ہم نے آج بات کی ہے. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بذات خود ویلفیئر اسٹیٹ ہے. 17 اس میں گولز ہیں. اس کا پہلا جو گول ہے وہ یہی ہے، جو دیکھیں اقوام متحدہ نے یہ ریزولوشن پاس کیا تھا ایک کنونشن کی شکل میں. پاکستان نے اس کی تصدیق کی، ریٹیفائی کیا. تو یہ پاکستان کی انٹرنیشنل ذمہ داری بھی ہے کہ ہم 2030 تک، یعنی کہ 2030 تک پاکستان میں یہ سارے مقاصد پورے کریں. اس میں غربت کا خاتمہ ہے، اس میں بھوک ننگ کا خاتمہ ہے، اس میں کلین اور گرین پاکستان ہے، اس میں آپ نے صاف پانی پینے کا اور صفائی کے کو نظام کو بہتر کرنا ہے، اس میں مزدور اور کسان کی مالی حالت کو بہتر کرنا ہے، اس میں ہم تعلیم اور علاج کو بہتر کرنا ہے، اس میں ہم نے خواتین کو جینڈر ایکویلٹی اور وومن امپاورمنٹ کرنا ہے، اس میں ہم نے خواتین کے لیے صاف ستھرا ماحول دینا ہے. یہ ساری چیزیں آلریڈی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں پاکستان اس کا سگنیٹری ہے. پاکستان نے ابھی رپورٹ پیش کرنی ہے اقوام متحدہ میں جولائی میں کہ پاکستان کتنا پیچھے ہے. بدقسمتی سے پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. پاکستان اس پورے ریجن کے تمام ممالک سے پیچھے ہے. ہمیں تو بہت آگے ہونا چاہیے تھا. پاکستان کیا جانا چاہیے پھر؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہونا؟ یعنی قوانین ہمارے پاس موجود ہیں، آپ بھی عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی کیسے؟ یعنی اگر آپ کی حکومت میں کیسے سمپل بات ہے. اس میں ہم ایسا میکنزم بنا رہے ہیں جس کے تحت ہم پاکستان میں ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے نادرا کے ذریعے، اسٹیٹسٹکس ڈویژن کے ذریعے، اور اس کے علاوہ ہماری پولیٹیکل نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، زکوٰۃ عشر کا نظام ہے، بیت المال کا نظام ہے. ان تمام چیزوں کو فنڈز موجود ہیں. ان کو فرق یہ کہ 6-7 جگہ بکھرے ہوئے ہیں. ہم سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. ایک سوشل ویلفیئر فنڈ ہو سکتا ہے جس میں تمام فنڈز کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. پھر اس غربت کے خاتمے کے لیے ایک ایسا فنڈ جنریٹ کریں گے. اس میں ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دعوت دیں گے، انٹرنیشنل ڈونر سے بھی ہم بات کریں گے. عدل اور انصاف کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے ریاض فتیانہ صاحب؟ کیونکہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ فلاحی ریاست میں عدل و انصاف تو اولین ترجیح ہے. جی میں نے عرض کیا اس پہ آلریڈی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی اس پر بڑے کین ہیں اور پرائم منسٹر بھی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عدالتی نظام کو بہتر کیا جائے، جس میں شام کی عدالتوں کا کنسیپٹ ہے، جس میں بہت سارے معاملات عدالتوں سے باہر پنچایت سسٹم کے ذریعے ان کو ریزالو کرنے کا ایشو ہے. اس میں ہم نے مزید کیپیسٹی ڈیولپ کرنی ہے ججز کی اور وکلا کی. تو یہ ساری چیزیں بار اور بینچ کا جو آپس میں چولی دامن کا ساتھ اس کو امپروو کرنا ہے. مقدمات کی بھرمار ہے. آپ دیکھیں ہم اس میں سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ پنجاب کے باقی مقامات ہیں وہاں پہ بھی ہائی کورٹ کے بینچ قائم کیے جائیں، فیصل آباد، گجرانوالہ، سرگودا، ساہیوال، ڈیرہ غازی خان، تو تاکہ عوام کو انصاف ان کے دروازے ڈور سٹیپ پر ملے. اور خاص طور پر جو فلاحی ریاست کا کنسیپٹ ہے، اس ملک میں لوگ بھوک ننگ غربت کے ہاتھوں خودکشیاں کر رہے ہیں. یہاں پہ چوری چکاری جرائم میں اضافہ ہوا ہے.
یہ رشوت میں اضافہ ہوا، یہ ساری چیزیں کم ہو جائیں گی جب ریاست ذمہ داری اٹھائے گی۔ کوئی شخص یہاں بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی شخص شیلٹر کے بغیر سوئے گا نہیں۔ آپ دیکھیں ابھی پشاور میں ایک نیا تجربہ کیا گیا ہے شیلٹر ہوم کا، اس کا بھی بڑا پازیٹیو رزلٹ سامنے آیا ہے۔ تو اس طرح ہم پورے ملک میں ایسا نیٹ ورک بنائیں گے کہ کوئی شخص رات کو بھوکا نہیں سوئے گا۔ ہم اس میں لنگر کی شکل میں لوگوں کو کھانا دے سکتے ہیں، ہم ان کو فوڈ سیکورٹی کارڈ ایشو کر سکتے ہیں، ہم ان کو تعلیم علاج کی بہتر سہولتیں دے سکتے ہیں، جیسے ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے اور سے۔ تو یہ پوری دنیا میں ایسا نظام چل رہا ہے کہ نئی کوئی انوکھی انہونی کوئی غیر معمولی بات نہیں جو ہم پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں۔ آلریڈی دنیا کے اکثر ممالک میں سوشل ویلفیئر سٹیٹس موجود ہیں۔ سر وہاں موجود تو ہے لیکن پاکستان میں اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ہے، اسی لیے یہ بات ایک بڑی اہم ہے کہ اگر خان صاحب کا یہ خواب ہے اور ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، صرف شارٹ بتائیے گا کتنا اسپین آف ٹائم چاہیے، کتنا وقت چاہیے کہ اس کو واقعی اس خواب کو حقیقت میں بدلنے میں، کوئی ٹائم فریم ہے؟ شارٹ آنسر۔ دیکھیں پاکستان کی موجودہ حکومت عوام کی حکومت ہے، ہم لوگوں کی ماضی کی حکومتوں کی طرح محض انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے، ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کی آبادی کو ویلیو ایڈڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو تعلیم کے ذریعے، ہم بہت سی سہولتوں کے ذریعے، ہم یہاں پہ سپورٹس کلچر، یہاں پہ برداشت کا کلچر، ہم یہاں پہ تعلیم کے نظام کو کوالٹی ایجوکیشن کی شکل میں، تو یہ ساری چیزیں آپس میں مربوط ہیں۔ جب ہم سوشل ویلفیئر کی بات کرتے ہیں، ویلفیئر سٹیٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ ملٹی ڈائمنشن کام ہے، اس میں علاج، تعلیم، رہائش، خوراک، یہ ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے اور ہے۔ اس پہ عمل درآمد ماضی کی حکومتوں نے نہیں کیا کیونکہ ان کا تعلق جاگیردار سرمایہ دار طبقات سے تھا، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جب غریب کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی، جب علاج کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تو کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ریاض فتیانہ، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، بات کر رہے تھے وزیر اعظم عمران خان کا خواب فلاحی ریاست اور اس کو حقیقت میں کیسے تبدیل کیا جائے گا۔ ریاض فتیانہ نے یہ سب کچھ بتایا۔ ایک کمرشل بریک لیں گے اور بریک کے بعد آئیں گے تو پھر بات کریں گے ذرا سا کہ بھارتی جاسوس جو کہ 3 سال جس کی سزا اپنی کاٹ کر وہ بھارت روانہ ہوا ہے، پاکستان نے رہائی کی اور اس کے بعد بھارت بھی روانہ کیا۔ ایک اور گڈ ول جسچر، ایک جذبہ خیر سگالی جس میں پاکستان نے انتہائی اہم قدم اٹھایا ہے۔ ایک کمرشل بریک کے بعد بات کریں گے حامد انصاری کی رہائی اور بھارت روانگی کے حوالے سے۔ پاکستان میں سزا کاٹنے والا حامد انصاری بھارتی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے اور حامد انصاری کے حوالے سے جو بات کہی جا رہی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے نہال انصاری جن کو مردان جیل سے رہائی کے بعد واہگہ بارڈر پہنچایا گیا اور اس ساری صورتحال کے اندر 2012 میں غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوا، پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث اور اس ساری صورتحال کے اندر سزا مکمل ہونے پر رہا کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کشمیر سنگھ کی بھی پاکستان سے رہائی عمل میں لائی گئی تھی۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں نئی دلی سے بھارتی صحافی شیوم۔ بہت شکریہ آپ کا شیوم۔ شیوم، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال کے اندر جو یہ کیس آپ اس کو پرسو کر رہے تھے، معاملہ تھا کیا؟ جی، یہ 2012 میں حامد انصاری ممبئی میں ایک لڑکے کو انٹرنیٹ پہ کوہاٹ پاکستان پشاور کے پاس ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا انٹرنیٹ پہ۔ کافی سمے مل کر 1 سال ان کا کافی وقت انٹرنیٹ پہ آن لائن عشق چلا، لیکن اس کے بعد اس لڑکی نے اپنی بہن کو بتا دیا کہ اس کا ایک ممبئی میں انڈین مسلم لڑکے سے عشق چل رہا ہے۔ لڑکی نے جا کے جب پیرنٹس کو بتایا تو لڑکی کے پیرنٹس نے بولا کہ اب کوئی انٹرنیٹ پہ عشق نہیں ہوگا اور تمہاری ترنت شادی کی جائے گی۔ تو لڑکی نے فون کر کے روتے ہوئے اس کو بولا ممبئی میں حامد کو کہ ایسا ہو گیا، اب میں تم سے دوبارہ بات نہیں کر پاؤں۔ تو اس کے بعد اس لڑکے نے پوری کوشش کری پاکستان لیگلی جانے کی، ویزا لینے کی۔ یہ روٹری کلب کا ممبر تھا، اس نے روٹری کلب پشاور سے انوائٹ بھی لے لیا، لیکن پاکستان ہائی کمیشن نے اس کو ویزا نہیں دیا بار بار ٹرائی کرنے کے بعد۔ اس کے بعد اس نے انٹرنیٹ پہ ہی فیس بک سے کوہٹ میں لوگ ڈھونڈے، دوستی کری جو کہ اس کی ہیلپ کر سکے، ان کو اپنی داستان بتائی کہ ایسا ہوا۔ شروع میں لوگوں نے بولا بھی کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بالکل پاگل تھا لڑکا، عشق میں ہی نہیں بلکہ اس لیے بھی کیونکہ لڑکی نے اس کو آخری بار فون کر کے رویا تھا تو لڑکی کو بچانا چاہتا تھا بالکل فلمی طریقے سے۔ پھر اس کو کوہٹ سے اور اسلام آباد سے لوگوں نے فیس بک پہ انٹرنیٹ پہ راستہ دکھایا کہ تم افغانستان سے
इलीगली आ सकते हो। तो आप ये समझिए यहाँ पे जरूरी बात है कि जिन लोगों ने इसको रास्ता दिखाया उसमें से एक तो बिल्कुल गायब हो गई, जो जिसका कहना था कि वो इस्लामाबाद में डॉक्टर है, वो खातून थी कोई, और इसको पूरा नहीं, लेकिन हामिद क्या बजाते खुद इतने मासूम थे, इतने नादान था हामिद के वो इन तमाम बातों में आ गया और उसको नहीं मालूम था कि इस तरीके से अगर खास तौर पे पाकिस्तान और भारत का जब मामला हो और इलीगल तरीके से जब कोई जाता है तो उसके ऊपर फिर अगर कुछ और ना भी हो तो जासूसी का इल्जाम तो हर सूरत लगता है। देखिए इसमें ये है कि ये उस समय 23-24 साल का था और मासूम और बेवकूफ होने के अलावा मुझे लगता है ये पूरा बॉलीवुड का भी इम्पैक्ट था और इसको पूरा जुनून था कि बस मुझे ट्राई करना है लड़की को बचाने के लिए और अपने इश्क के लिए। और इसको जो रास्ता दिखाया, क्योंकि ये सब मुझे जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ ये मुझे इसकी फेसबुक चैट से मालूम है जो कि इसकी फैमिली ने मुझसे शेयर करी है, और उसमें इसको ऐसा रास्ता दिखाया गया कि फुल प्रूफ है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान आप जा सकते हैं, फेक आईडी कार्ड बना के अपना इंडियन पासपोर्ट काबुल में छोड़ दीजिएगा, वहां से टैक्सी लीजिएगा, ये टैक्सी लीजिएगा, इतने पैसे लगेंगे, पूरा डिटेल में इसको किसी ने रास्ता समझाया और इसने बहुत बेवकूफी का काम किया ये करने के लिए, बहुत खतरे वाला काम किया। नहीं, और खतरा मोल भी लिया ना। देखिए जब वो खतरा मोल लिया गया उसके बाद यहाँ पे अगर आप खुद जानते हैं कि अगर इस तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके कोई आता है तो फिर उसके ऊपर एस्पियोनाज और फिर गैर जिसे कहते हैं कि एंटी स्टेट जो सरगर्मियां हैं वो इल्जाम तो लगता है जिसका सामना हामिद ने किया। नहीं आप देखें कि एस्पियोनाज और एंटी स्टेट सरगर्मियों का इल्जाम लगाना एक बात है, उनको प्रूव करना अलग बात है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं गलती से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, कश्मीर पे, एलओसी पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे लोग इधर उधर हो जाते हैं और बीएसएफ और रेंजर्स उनको बकायदा वापस भेज देते हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका शिवम इस सिलसिले में बात करने के लिए, जिस तरीके से बात की और शिवम ने इसके ऊपर जो बैकग्राउंडर बताया इस सारे मामले के अंदर। लेकिन जो कुछ भी था इस सारे मामले के बाद अगर इस तरह से बॉर्डर क्रॉस करके कोई आएगा तो यकीनन जो मुल्क का जो कानून है, जो लॉ है, उसके मुताबिक उसको एटलीस्ट इस तरह से बॉर्डर क्रॉस करने की सजा भी मिलेगी। जाते जाते ये आपको बता दें एक बहुत बड़ी और आम खबर कि ब्रिटिश एयरवेज 10 साल बाद पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को उसका आगाज दोबारा कर रही है और एक खुश आइंद बात है कि ये जून 2019 के अंदर पहला तैयारा ब्रिटिश एयरवेज का इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। थॉमस ड्रू ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। The return of British Airways will give a particular boost to our trade and investment links. British Airways itself will join a growing list of British companies already doing business in Pakistan. I hope too that it will allow more people from the UK to discover, as I have, quite what a beautiful country Pakistan is. I look forward to using the service myself when flights start in June. ब्रिटिश हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू खुद इस बारे में पुर यकीन और पुर एतमाद और देखने के मुंतजिर पहला तैयारा ब्रिटिश एयरवेज का पाकिस्तान की सरजमीन पर 10 साल बाद लैंड करेगा। एक खुश आइंद बात है, बहुत ही अहम और खुशी की खबर कि कम से कम वो एयरलाइंस वो जो अपनी सर्विसेज पाकिस्तान से ले जा चुके थे या वो एयरलाइंस जो पाकिस्तान में ऑपरेशंस बंद कर चुके थे, ब्रिटिश एयरवेज ने आकर दोबारा से वो एतमाद बहाली और यहां पे आके लोगों को एतमाद